السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ٹیبلٹ آرٹیفین سے متعلق آپ سے بات کریں گے کہ ٹیبلٹ آرٹیفین کیا ہے، اس کے یوزز کیا ہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹ، کنٹرا انڈیکیشن اور مقدار خوراک سے متعلق آپ سے بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹیبلٹ آرٹیفین اس کا فارمولا ڈکلوفینک سوڈیم اور یہ 50 mg 50 ملی گرام میں یہ اویلیبل ہوتا ہے اور یہ ایبٹ کمپنی کی بہترین میڈیسن ہے۔ اور اس سب سے پہلے آپ کو اس کے یوزز سے متعلق بتاتے ہیں۔ تو اس کا سب سے اہم یوز جس کے لیے یہ ٹیبلٹ بنی ہے وہ ہے درد، یعنی پین میں۔ اب درد کی مختلف اقسام ہیں، اس سے متعلق آپ کو بتاتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے آپ کو فیور یعنی کہ بخار میں بھی اس کا استعمال نہایت اہم ہے۔ بخار میں یہ بخار کی کیفیت کو کم بھی کرتی ہے اور اس میں جو بخار کی شدت کی صورت میں جسم میں درد ہوتا ہے اس میں بھی یہ کافی درد کو کنٹرول کرتی ہے۔ اور انفلیمیشن یعنی کہ اس میں جسم کے کسی حصے پہ سویلنگ، انفلیمیشن یعنی سوجن وغیرہ کا جب احساس ہوتا ہے تو اس کے لیے ٹیبلٹ نہایت بہترین ہے۔ اور یعنی کہ سویلنگ وغیرہ جو انفلیمیشن، سویلنگ وغیرہ، اور بیک پین یعنی کہ کمر کے کسی حصے میں درد ہو، کمر کے نچلے والے حصے میں درد ہو یا کمر میں درد ہو تو اس کے لیے یہ ٹیبلٹ بہترین ہے۔ آسٹریوآرتھرائٹس جو کہ جوڑوں کی ایک بیماری ہے، اس میں بھی اس کا استعمال بہت بہترین ہے۔ تو پری اینڈ پوسٹ آپریٹو پین یعنی کہ سرجری سے پہلے اور سرجری کے بعد جو دردیں وغیرہ ہوتی ہیں اس کے لیے اس کا استعمال کرایا جاتا ہے۔ اسکن ریشز میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، پھوڑے پھنسیوں کے لیے بھی اس کو یوز کرتے ہیں۔ اور مختلف قسم کے جوڑوں کے دردوں میں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، جس میں جوڑوں کی ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں تو اس میں اس کا استعمال کرایا جاتا ہے۔ بون پین یعنی کہ ہڈیوں کا درد وغیرہ، مسل پین جب مسل وغیرہ میں درد ہو رہا اس کے لیے، ہیڈ ایک، سر کا درد، کڈنی پین یعنی کہ گردوں کی درد وغیرہ میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اسٹومک پین وغیرہ یعنی کہ معدے میں درد وغیرہ کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور PMS یعنی مینسس کے دوران درد ہونے کی صورت میں بھی اس کا استعمال کرایا جاتا ہے۔ اب آپ کو اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ سے متعلق بتاتے چلیں تو اس میں سائیڈ ایفیکٹ میں ہے یہ سر چکرانا، اس کے اوور ڈوز سے سر چکرانا، تھکاوٹ، بے ہوشی کی کیفیت، اور بعض پیشنٹ میں ویکنس، متلی، الٹی یعنی دل کا خراب ہونا، نیند کا نہ آنا یعنی انسومیا، بدخوابی جس کو کہتے ہیں، اسکن ریشز یعنی کہ جسم کے اوپر ہلکے ہلکے دانے سرخ کلر کے بن سکتے ہیں، قوت سماعت کا بھی ویک ہونا ہو سکتا ہے، نظر کا دھندلا پن، اوور ڈوز ہونے کی وجہ سے نظر کا دھندلا پن اس میں شامل ہوتا ہے، اور دست وغیرہ، ڈائریا وغیرہ ہو سکتا ہے، GL بلیڈنگ یعنی خون والے دست وغیرہ بھی لگ سکتے ہیں، تو اسٹول میں بلڈ وغیرہ بھی آ سکتا ہے۔ لیکن یہ عمومی سائیڈ ایفیکٹ لوگوں میں نہیں ہوتے، وہ لوگ جن کو ڈکلوفینک سوڈیم سے الرجک ہوں ان میں یہ معاملات ہو سکتے ہیں۔ اب اس کی مقدار خوراک سے متعلق آپ کو بتاتے چلے کہ ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ اس میں ایک ٹیبلٹ صبح و شام ریکمینڈ کرتے ہیں، لیکن اگر ایک ٹیبلٹ دن میں استعمال کریں تو ڈاکٹر اکارڈنگ ٹو باڈی ویٹ اس کا استعمال کراتے ہیں، ایک ٹیبلٹ یا 2 ٹیبلٹ اس کا صبح و شام کے حساب سے بھی ہوتے ہیں۔ اب اس کے کچھ کنٹرا انڈیکیشن سے متعلق آپ کو بتاتے چلیں، یعنی جن میں یہ میڈیسن استعمال نہیں کرائی جا سکتی، اس میں ایستھما یعنی کہ دمہ کے جو مریض ہوتے ہیں ان میں یہ ٹیبلٹ آرٹیفین کا استعمال نہیں کرایا جاتا کیونکہ ان کو سانس لینے میں دقت ہوتی ہے، اور ٹیبلٹ جو اس میں جو فارمولا ڈکلوفینک سوڈیم ہوتا ہے وہ ایستھما کے پیشنٹ میں یہ یوز نہیں کرایا جاتا۔ اس پیپٹک السر یعنی کہ معدے میں زخم وغیرہ ہوتے ہیں تو معدے کے درد کے لیے تو اس کا استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر معدے میں زخم وغیرہ ہو تو اس کے لیے ڈکلوفینک سوڈیم یعنی آرٹیفین ٹیبلٹ کا استعمال نہیں کرایا جاتا۔ اسی طرح ڈیوڈینل السر یعنی کہ انتڑیوں کا جو السر ہوتا ہے اس کے لیے بھی اس کا استعمال نہیں کرایا جاتا۔ اور اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، ہائپر سینسٹیوٹی آف ڈکلوفینک سوڈیم یعنی وہ لوگ جن کو ڈکلوفینک سوڈیم سے الرجک ہوتے ہیں تو ان کے لیے یہ ٹیبلٹ صحیح نہیں رہتی، اس میں اس کا استعمال نہیں کرایا جاتا۔ GL بلیڈنگ یعنی کہ جن کے اسٹول میں بلیڈنگ وغیرہ ہو رہی ہو آلریڈی، یعنی کہ اسٹول میں یعنی کہ بلیڈنگ وغیرہ ہو رہی تو ان کو بھی ٹیبلٹ آرٹیفین کا استعمال نہیں کرایا جاتا، کیونکہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ میں یہ بھی شامل ہے کہ اسٹول میں
یعنی دست میں خون وغیرہ آ سکتا ہے، اس لیے ان پیشنٹس میں یہ ٹیبلٹ اس کا استعمال نہیں کرایا جا سکتا۔ تو امید کرتا ہوں کہ ٹیبلٹ آرٹیفینس سے متعلق معلومات سے آپ کو اضافہ ہوا ہوگا۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن جانے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر میڈیسن اور میڈیکل سے ریلیٹڈ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو میسر آ سکے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔